رسول کا دوسرا خط ہے باب 4 اور اس کی 7 آیت سے۔ کلام مقدس میں جو لکھا ہے، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر دیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خدا مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہیں۔ خدا کے کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ یہ الفاظ جو یہاں پہ پولس نے ادا کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ معمولی لفظ نہیں ہے، یہ اپنے ایمان کا اظہار بڑے اتم انداز میں پولس کر رہا ہے، اور یہ آسان بھی نہیں ہے اس طرح کہنا، اس طرح کے الفاظ ادا کرنا۔ کبھی کبھی ہم ان لفظوں کو، ان جملوں کو، اس بات کو اتنا معمولی سمجھتے ہیں، اور میں پھر سے یہ دہرا رہا ہوں کہ یہ بہت ہی خوبصورت، عمدہ اور یہ غیر معمولی الفاظ ہیں، جو جملے ہیں جو پولس یہاں پہ کہہ رہا ہے۔ پہلی بات وہ ذکر کر رہا تھا اپنی ڈیتھ کے بارے میں، اپنی موت کے بارے میں، اور اس میں وہ کہتا ہے میں اب قربان ہو رہا ہوں، میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے۔ یہ جو کوچ لفظ ہے، میں اس پہ رکوں گا نہیں، لیکن یہ بڑا اہم لفظ ہے یہ، اور کیونکہ میں 10-15 منٹ میں 12 منٹ میں کوشش ہے کہ میں میسج کو وائنڈ اپ کروں۔ ٹائم کافی ہو چکا ہے، آپ سبوں کو بھوک بھی لگی ہے، کھانے کی طرف جائیں گے، لیکن اہم باتیں جو پولس اپنے ایمان کا اظہار ان الفاظ کے ساتھ کر رہا ہے، ان پر غور کریں گے۔ پہلی بات وہ کہتا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا۔ آپ سوچئے، ہر شخص آج آپ قبرستان میں جائیں، ہر دوسری قبر پر آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا میں اچھی کشتی لڑ چکا۔ اور ہو سکتا ہے لکھوانے والے تو بات میں ہوتے ہیں، جو جس کی قبر پہ لکھا گیا ہے انہوں کشتی کا پتہ ہی نہ ہوئے، اس نے کشتی لڑی ہی نہیں ہے۔ وہ یہاں پہ اصل میں پولس جب یہ اعلان کرتا ہے اچھی کشتی لڑ چکا، مطلب وہ فتح کا اعلان کر رہا ہے، وہ یہ بات بتا رہا ہے کہ میں نے فتح مند زندگی گزاری ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے میں نے دوڑ کو ختم کر لیا ہے، میں نے دوڑ کو جو ہے وہ مڈل میں نہیں چھوڑا، میں دوڑتے دوڑتے میں ہار نہیں گیا، میں نے جو ہے وہ ہمت اور جرأت کے ساتھ، اور اس دنیا میں ہوتے ہوئے ہم میں سے ہر شخص ایک دوڑ رہے ہیں، اور ایمان کی دوڑ جس کا پولس یہاں پہ ذکر کر رہا ہے، دوڑ رہے ہیں۔ اور پولس یہ کہہ رہا ہے، اور آپ اس کا پختہ یقین اور اس کا پختہ ایمان دیکھیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا۔ یقین جانیے ہر دوڑنے والے شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیسی دوڑ رہا ہے۔ وہ اگر وہ مبالغہ نہیں کرے یا وہ بس کچھ بڑھا کر بیان کرے یہ الگ بات ہے، لیکن اسے پتہ ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو، کہ ہم کیسی دوڑ رہے ہیں۔ ہم میں سے پتہ ہے ہر شخص کو کہ ہم کس طرح سے چل رہے ہیں۔ پولس اس کا بھی ذکر کرتا ہے، وہ کہتا ہے غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، کس طرح دوڑتے ہو، کس طرح کیا آپ فنشنگ پوائنٹ پر، اینڈ والا جو پوائنٹ ہے، جو دوڑ کی، جو ریس کی جو اینڈ ہے، کہ آپ اس تک جا پاتے ہیں یا نہیں، وہاں تک پہنچتے ہیں یا نہیں۔ آپ پولس ایک اور جگہ پہ کہتا ہے دوڑتے تو سارے ہی، دوڑتے تو سارے ہی ہیں، مگر انعام ایک ہی، مطلب یہ نہیں کہ کوئی جیتتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو اینڈ تک جاتا ہے،
ایمان ایک ہی لے جاتا ہے، اور وہ کون ہوتا ہے؟ جو آخر تک. اور اس کے لیے مکاشفہ کا مصنف کہتا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا. تو یہاں پہ پہلی چیز جس کا پولس ایمان کا اظہار جس کے ساتھ کرتا ہے وہ ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا. میرے عزیزو، آج اس خاص موقع پر ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا ہے کہ میں کیسی کشتی لڑ رہا ہوں، میں ایمان میں کس طرح سے زندگی گزار رہا ہوں. میں جو مسیحی ہوں تو میری لائف کے اندر کیسا جو ہے وہ میرا رویہ، میرا کردار، میری رفتار، میری گفتار، میری اس دنیا کے اندر جو گواہی ہے وہ کس طرح ہے. دوسری بات جس کا وہ ذکر کرتا ہے وہ کہتا ہے میں نے دوڑ کو ختم کر دیا ہے. وہ اس کو کشتی کے ساتھ، کیونکہ یہ بھی آسان نہیں ہے، دوڑ کے ساتھ کیونکہ یہ بھی آسان نہیں ہے، اور تیسری بات وہ کہتا ہے میں نے ایمان کو محفوظ رکھا ہے. یہ سب سے خوبصورت بات یہ ہے، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا ہے. جس ایمان کے ساتھ میں نے اس دور کا آغاز کیا بطور مسیحی ہوتے ہوئے، میں اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے، جب ہم ایک ایسی دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جس میں ہر روز ہمارے ایمان پر حملہ کیا جاتا ہے، ہماری جو تربیت ہے، ہمارا جو کلچر ہے، ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، ہم ایک ایسی دنیا کے اندر رہ رہے ہیں کہ دنیا کی جو رونقیں ہیں، دنیا کی جو رنگ رلیاں ہیں، دنیا کے اندر جو اٹریکشن ہے، جو کھنچاؤ دنیا کے اندر ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ایمان کے ساتھ اس کی چکر ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس دنیا میں ہوتے ہوئے اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں. اور جیسے ہم اپنے بزرگوں کا جن کا 4-5 لوگوں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ ایمان کی دوڑ انہوں نے دوڑی، کس طرح سے انہوں نے اچھی کشتی لڑی اور ایمان کو محفوظ رکھا. ذکر کیا جا رہا تھا جب ان کی پروفائل پیش کی جا رہی تھی کہ وہ جس جگہ جس علاقہ میں جاتے تھے، تعیناتی ہوتی تھی، اس کی سب سے پہلے وہ اچھی فیلوشپ تلاش کرتے تھے. اور ایک چرچ پراپر، اگر وہ سیالکوٹ میں 2 سال کے لیے ہیں، ان کو کوئی اچھا چرچ وہ ڈھونڈتے اور وہاں فیلوشپ اختیار کرتے. یہ ایمان کی جھلک نظر آتی ہے، یہ خوبصورت دوڑ کا ایک تصویر نظر آتی ہے، یہ اچھی کشتی لڑنے کا. کیونکہ کشتی تو آپ اس وقت تک ایمان کی کشتی نہیں لڑ سکتے ہیں جب تک آپ کی فیلوشپ، آپ کی رفاقت اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. کلام جب آپ نہیں سیکھتے ہیں، جب آپ کلام کی تربیت حاصل نہیں کرتے ہیں، پراپر آپ مسیحی زندگی کی تربیت حاصل نہیں کرتے، تو ان کی زندگی کی جو خوبصورت بات یہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ جس علاقہ میں ان کی تعیناتی ہوتی، سب سے پہلے وہ چرچ تلاش کرتے، اچھی رفاقت تلاش کرتے. آخر میں ہم دیکھ رہے تھے ایٹ دی اینڈ وہ جب لاہور میں شفٹ ہوئے تو وہاں پہ ذکر کیا گیا کہ وہ ایک گڑی شاپ میں پینتیکاسٹل چرچ جوائن کیا انہوں نے، اور وہی اپنی زندگی کا اختتام کیا. سو یاد رکھیے یہ اچھی کشتی دوڑنے کی، اچھی کشتی لڑنے کی، اچھی دوڑنے کی، ایمان کو محفوظ رکھنے کی یہ علامتیں ہیں جو اس دنیا میں بھی ہمیں نظر آ جاتی ہیں. اور جو لوگ ایمان کی دوڑ دوڑتے ہیں وہ ہمیشہ فیلوشپ میں رہتے ہیں، وہ ہمیشہ کلام سیکھتے ہیں، وہ ہمیشہ کلام پر عمل کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں. اور یہی بات ہماری آج کی اس میموریل سروس کی یادگار جن کی یاد کو ہم یہاں پہ دہرا رہے ہیں، ان کی لائف میں ہمیں نظر آتی ہے. اور یاد رکھیے یہ میرے اور آپ کے لیے، جس طرح عمران صاحب ذکر کر رہے تھے کہ گواہوں کا ایک بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے. نہ صرف جو بائبل کے اندر ہیں، آج بھی بہت سارے سورما، بہت سارے ایمان کے سورما، ایمان کی دوڑنے والے لوگ، جیسے پولس کا ذکر ہے یہاں پہ، جیسے ہم ابھی پال صاحب کا ذکر کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے وہ پھر اپنے ایمان کا اظہار اس شکل میں بھی کرتا ہے. آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا تاج رکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے یہ فضول نہیں، میں نے یہ دوڑ دوڑی، یہ جو جیت ہے میری، یہ عام کام نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے میرے لیے. آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا تاج رکھا ہوا ہے. اور یاد رکھیے جب ایماندار آسمان پر خدا کی بادشاہت کے اندر ہوں گے تو وہاں پہ ایماندار کو 5 قسم کے تاج دیے جائیں گے، جس میں ایک تاج یہ راست بازی کا تاج رکھا گیا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے عادل منصف مجھے دے گا
جو میرا انصاف کرنے والا ہے اور وہ عدل کرنے والا ہے، وہ مجھے دے گا. مطلب کسی طرح کی کوئی کرپشن رزلٹ بننے میں، کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ غلطی وہاں پہ نہیں ہوگی، کیونکہ ایک ایسا عادل منصف ہے جو خدا ہے. اور وہ کہتا ہے، پھر وہ حوصلہ افزائی کرتا ہے اپنے ساتھیوں کی، اور میں آپ سب کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں. لکھا گیا کہ میرے لیے ہی نہیں، یہ راست بازی کا تاج ان سب کے لیے بھی ہے جو اس کے ظہور کے آرزومند ہیں. اگر میں اور آپ بھی اس کے ظہور کے، اس کی آمد کے، اس کے آنے کے انتظار میں ہیں، تو یہ تاج نہ صرف پولس کے لیے ہے، تیموتھیوس کے لیے ہے، ابتدائی کلیسیا کے لیے ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ سب کے لیے بھی ہے، بشرطے کہ ہم پولس کی طرح یہ تین باتیں کہہ سکیں: میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، اور پھر میرے لیے تاج ہے. اور میرے لیے نہیں ہے بلکہ ان سب کے لیے بھی ہے جو اس کے ظہور کے آرزومند ہیں. سو خدا ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنے کا فضل دے کہ ہم ایک دوڑ رہے ہیں، ہم ایک کشتی لڑ رہے ہیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے. ایمان کی دوڑ ہے، ایمان کی جنگ ہے. اور پولس کہتا ہے ہماری لڑائی جسمانی نہیں ہے، اور ہماری لڑائی کے ہتھیار بھی جسمانی نہیں ہیں، بلکہ ہم تو ایک ایمان کی دوڑ رہے ہیں. ہماری لڑائی کے ہتھیار بھی کلام، دعا اور چیزیں جن کا وہ ذکر کرتا ہے. تو یاد رکھیے اس کے بعد جو امید ہے، جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے اس کے لیے راست بازی کا تاج ہے. نہ صرف پولس کے لیے ہے، ہم سب کے لیے بھی خدا نے رکھا. اس کو خدا ہمیں توفیق دے، فضل دے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایمان کی دوڑ کو، پولس کہتا ہے کہ ایسے دوڑو کہ تم بھی جیتو. خدا ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخش دے. آئیے دعا کریں گے. ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور آخر میں، عبادت کے آخر میں اس کلام کے لیے دعا کریں گے. میں گزارش کروں گا پاسٹر زاہد جمیل سے وہ آئیں گے اور دعا میں رہنمائی کریں گے. شکر گزار خدا کہ آج کے دور میں خدا تو آپ سے لوگوں کو بچا کے رکھتا ہے. خدا جو تیرے لوگوں کا خیال کرتے ہیں، خدا اپنے بہن کے لیے جو ضروری جس ایام میں بھی خدا ان لوگوں کے لیے خدا جاب کرتی ہے، کام کرتی ہے. خدا برکت ہے اس ساری خدمت کے لیے جو وہ لوگ کرتی ہے. خدا اس کے بدلے میں ان کے بچوں کو برکت ہے، اور خاص طور پر جب آج وہ سوتا ہے خدا اپنے باپ کو یاد کرتی ہے. خدا سے خدا تسلی عطا کرے خدا، اور خدا اپنے گناہ میں رکھے خدا، اور توفیق عطا کرے خدا. ہم ساتھی ہے خدا، اس طرح خدا برکت کا سبب بن سکے دوسرے لوگوں کے لیے. اس طرح خدا ہماری بہن ہے خدا، ساری بات کو ہمارے ساتھ آج کے ہم تیرے شکر گزار ہیں. کلام کے سے ہمیں سکھا کر، ہمیں توفیق عطا کر کیسا دور ہے کہ ہم جیتیں اور تیرے نام کو عزت و جلال دیں. سب کو یسوع کے نام سے ہم کرتا ہوں.